السلام علیکم۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی اسپیشل پرسن پایا جاتا ہے تو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان کے سرٹیفکیٹ پہ، جہاں پہ وہ اسپیشل ہونے کا ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی ڈرائیو نہیں کر سکتے، ان کو لائسنس نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ بیرون ممالک اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے اور وہ لائسنس یافتہ ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کے چھوٹے موٹے کام اپنے خود کر سکیں، اپنی آئندہ زندگی کے لیے وہ خود کفیل ہوں، کسی پر منحصر نہ ہوں۔ میری بات شاید کہ بہت سارے اداروں کو کڑوی لگے، لیکن یہ سچ ہے کہ ہمارے اداروں کو چاہیے کہ وہ جا کر ہماری حکومت کو یہ بات بتائیں کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان کو خود کفیل بنائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے گھر پہ کوئی بھی ایسا بچہ جو کہ کسی بھی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے باقی عام بچوں سے، اس بیچارے کے لیے ماں باپ یہ بھی نہیں کر پاتے کہ اس کا جا کے وہاں سرٹیفکیٹ بنوائے، صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے ایک تو لیبل لگ جائے گا اس کے اوپر، لوگوں نے آتے جاتے فضول قسم کی باتیں کرنی ہے، اور اس کے علاوہ اس بچے کو بہت ساری زندگی کے پڑاؤ میں پیچھے رہنا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حکومت کو یہ چیز بتائیں کہ ہمارے بچے آگے بڑھ سکتے ہیں، ان کو ٹرین کیا جا سکتا ہے، وہ بچے اپنی عام زندگی نارمل بچوں کی طرح گزار سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی کسی بھی موڑ پہ کوئی بھی کمی ہونا، وہ ایک چیز میں کمی ہوتی ہے، ان کو باقی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی چیز میں اتنی مہارت دی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بآسانی جی سکتے ہیں۔ ایک بچہ ہے، سپوز ایک بچہ ہے جس کو ڈاؤن سنڈروم ہے، اگر آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں تو وہ ڈاؤن سنڈروم والا بچہ ڈرائیو بھی کرتا ہے، وہ کوکنگ بھی کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کو بہت اچھے سے جیتا ہے۔ لیکن ہمارے ممالک میں اس ڈاؤن سنڈروم کے بچے کو ڈرائیو کرنے نہیں دیا جاتا، ان کو ان کے ایگزامس نہیں کنڈکٹ کیے جاتے تاکہ وہ ایک اسپیشل بچہ جن چیزوں میں وہ اسٹرانگ ہے ان چیزوں کے وہ ایگزامس دے کر ایک ڈگری حاصل کر سکے، اور ڈگری یافتہ ہو کر وہ کسی نہ کسی ادارے میں اچھے سے کام کر سکے۔ ان کا سب سے بنیادی حق تعلیم کا جو ہوتا ہے، تعلیم کا حق ہوتا ہے، جو کہ ان سے وہ بھی چھین لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ان کو کام سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے کام سکھانا چاہیے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو ہنرمند بنایا جائے، لیکن اس کے پاس بنیادی طور پر ایک سکل، پڑھائی کی سکل ہونی چاہیے۔ وہ ہر مضمون میں پیچھے نہیں ہوتے بچے، لیکن ہم لوگوں کی نااہلیوں کی وجہ سے ان بچوں کو ان تمام مضامین سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ بہت سارے بچے میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو اگر باقی بچوں سے پیچھے ہیں تو وہ ان کا رنگوں میں بہت لگاؤ ہوتا ہے، وہ بہت خوبصورت قسم کی پینٹنگز کر سکتے ہیں، ان کو اور بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں۔ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کو ایک فائن آرٹس کی ڈگری دے دی جائے اور ان کا فائن آرٹس کے ایگزام لے لیا جائے؟ لازمی ہے کہ وہ میتھ کے پلندے پہ پلندے رٹ لیں اور میتھ کے پلندے پہ پلندے وہ حل کرتے رہیں؟ لازم ہے کہ وہ انگریزی کے لمبے لمبے مضامین یاد کر کر ان کا پیپر دیں، یا اردو کے مضامین یاد کر کر کے ان کا پیپر دیں، لکھ لکھ کے پیپر دیں؟ ان سے سنا بھی تو جا سکتا ہے، ان سے پوچھا بھی تو جا سکتا ہے کہ آپ نے آیا یہ چیز کیسے کر کے کی، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بہت خوبصورتی سے اپنے ذہن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ سب آئیے، اپنی حکومتوں کو ہمیں خود بتانا ہے، اپنے ملک کو چلانے کے لیے حکومت لازم نہیں ہے کہ سب کچھ ہی حکومت پہ چھوڑ دیا جائے، کچھ اقدامات آپ کو بھی اٹھانے پڑیں گے۔ آئیے آ کے اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان خوبصورت پھولوں کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر اپنے حکمرانوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ان بچوں کا بھی بنیادی حق تعلیم کا ہے، اس کے علاوہ وہ اپنی بنیادی ضرورت اگر وہ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو گاڑی موٹر سائیکل کا لائسنس دینا چاہیے، وہ لائسنس ان کو مہیا کیا جانا چاہیے، ان کو ٹریننگز دی جانی چاہیے، یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ کل کلاں کو اگر وہ ایک واحد انسان ہے جو کہ کسی کو ریسکیو کر سکتا ہے، دل کے یہ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، قدرتی طور پر دوسرے کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، مدد کی خواہش رکھتے ہیں۔
اگر کل کو وہ واحد ہے کسی کو ریسکیو کرنے کے لیے، لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ان کو تو الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ وہ گاڑی یا بائک چلا سکیں، تو وہ کیسے کر کے اگلے کو ریسکیو کریں گے؟ کیسے کر کے وہ اگلے کو ریسکیو کریں گے؟ وہ تو پھر زندگی کے ایک بنیادی بہترین پڑاؤ سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا یہ بنیادی حق ان کو لے کر دیں، اور ہمیں اپنے بچوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ خواہ بچہ آپ کے گھر میں نہ موجود ہو، آپ کے خاندان میں نہ ہو، لیکن وہ کسی کا بچہ ہے تو وہ آپ کا بچہ بھی ہے۔ وہ ہمارے ملک کے، ہمارے معاشرے کے خوبصورت پھول ہیں، اور ان پھولوں کو کھاد اور پانی دے کر پیداوار ان کی بڑھانی ہے، ان کو ایک خوبصورت طریقے سے